تصور کیجئے ایک ایسی دنیا کا جہاں بینک سے لون کی منظوری ہو، کسی کا نوکری پر رکھنے کا فیصلہ ہو، یا یہاں تک کہ ہسپتال میں میڈیکل ڈائگنوسس ہو، یہ سب ایک ایسی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کر رہی ہو جسے خود بھی نہیں پتا کہ اس نے یہ فیصلہ آخر کیا کیوں۔ ہاں، اور یہ سننے میں کسی سائی فائی فلم کا سین لگتا ہے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ آج کل کی الیکٹرانک مارکیٹس میں یہی ہو رہا ہے۔ بالکل، اور آج کے اس گہرائی میں مطالعہ کرنے والے سیشن میں ہم اسی چیز کا پوسٹ مارٹم کریں گے۔ آج ہم جینش، زشک اور ہائنریس کے 2021 کے تحقیقی مقالے کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ مقالہ صرف مشین لرننگ یا ڈیپ لرننگ کی تعریفیں نہیں کرتا، بلکہ ان بلیک باکس سسٹمز کی اصلیت کھول کر رکھ دیتا ہے۔ صحیح کہا آپ نے، اور یہ پوسٹ مارٹم وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ زیادہ تر لوگ نہ صرف اس کی کامیابیاں دیکھتے ہیں، لیکن مقالہ بتاتا ہے کہ جب لیب کے اس سیف ماحول سے نکل کر یہ ماڈلز حقیقی دنیا میں آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے۔ ہاں، مطلب وہاں تو ڈیٹا بھی بدلتا ہے، بائسز ہوتے ہیں۔ بالکل، اور سیکیورٹی کے ایسے نئے مسائل جنم لیتے ہیں جو کسی بھی کاروبار کو اچانک تباہ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آئیے اس کے مختلف حصوں کو سمجھتے ہیں۔ اگر ہم ان ماڈلز کی بنیاد کی بات کریں تو یہ اس پرانی پروگرامنگ سے بالکل مختلف ہے جو ہم پچھلی دہائیوں میں استعمال کرتے تھے۔ ہاں، روایتی اے آئی تو ایک ریسیپی کی طرح تھی نا، ہر رول، ہر کنڈیشن کو ہاتھ سے کوڈ کرنا پڑتا تھا۔ صحیح، مطلب اگر الگورتھم کو ایک سپورٹس کار پہچاننی تھی تو پہلے اسے اصول سکھانے پڑتے تھے کہ اس کے 4 پہیے ہوتے ہیں، شیپ ایسی ہوتی ہے۔ لیکن مقالے میں اس کی بہت اچھی مثال دی گئی ہے۔ اگر آپ کسی بچے کو سپورٹس کار سکھانا چاہتے ہیں تو آپ اسے اصول نہیں رٹواتے، آپ اسے بس مختلف سپورٹس کارز کی تصویریں دکھاتے ہیں۔ اور بچہ خود ہی سمجھ جاتا ہے کہ کیا چیز ان کو سپورٹس کار بناتی ہے۔ بالکل، مشین لرننگ بھی یہی کرتی ہے۔ اسے ڈیٹا اور بہت ساری مثالیں دی جاتی ہیں اور یہ خود پیٹرنز ڈھونڈتی ہے۔ لیکن شروعات خود مختاری کے فرق سے ہوتی ہے۔ شیلو مشین لرننگ میں انسان کو فیچر انجینئرنگ کرنی پڑتی تھی۔ اچھا ویٹ، فیچر انجینئرنگ مطلب آپ کو الگوریتم کو بتانا پڑتا تھا کہ دیکھیں اس تصویر میں رنگ کہاں ہیں، کنارے کہاں ہیں، یہ سب مینولی کرنا پڑتا تھا۔ لیکن آرٹیفیشل نیورل نیٹ ورکس اور خاص طور پر ڈیپ لرننگ کے آنے سے یہ بدل گیا۔ تو وہاں مینول کام ختم ہو گیا۔ ہاں، وہاں آٹومیٹڈ فیچر لرننگ ہوتی ہے، یعنی را ڈیٹا جیسے پوری کی پوری تصویر سیدھا نیٹ ورک میں جاتی ہے اور وہ خود طے کرتا ہے کہ کیا اہم ہے۔ لیکن یہ تو بس نمبرز اور میتھس ہے نا، ایک نیٹ ورک کو کیسے پتا چلتا ہے کہ پہیے کی شکل بیک گراؤنڈ والے درخت سے زیادہ اہم ہے؟ وہ ٹھیک کیسے کرتا ہے اپنی غلطی؟ یہ بہت دلچسپ پوائنٹ ہے۔ نیٹ ورک شروع میں کچھ نہیں جانتا۔ ان مصنوعی نیورونز کے درمیان کنیکشنز ہوتے ہیں جنہیں ویٹس کہتے ہیں۔ شروع میں یہ ویٹس رینڈم ہوتے ہیں، یعنی بس تکا لگاتا ہے پہلی بار میں۔ ایگزیکٹلی، تکا لگاتا ہے، کہتا ہے کہ یہ سپورٹس کار نہیں، ٹرک ہے۔ پھر ایک میتھمیٹیکل فارمولا ہوتا ہے جسے لاس فنکشن کہتے ہیں۔ یہ دیکھتا ہے کہ تکا حقیقت سے کتنا غلط تھا۔ اچھا، اور پھر وہ اس غلطی کا کیا کرتا ہے؟ پھر وہ اس غلطی کو واپس نیٹ ورک میں بھیجتا ہے، پچھلی لیئرز کی طرف۔ اسے بیک پروپیگیشن کہتے ہیں۔ پھر الگورتھم اپنے ویٹس کو تھوڑا سا تبدیل کرتا ہے تاکہ اگلی بار کم غلطی ہو۔ یعنی مسلسل اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر رہا ہوتا ہے جب تک غلطی 0 نہ ہو جائے۔ لیکن میں سوچ رہی تھی، اگر یہ اتنی بڑی تعداد میں ہڈن لیئرز میں کیلکولیشنز کر رہا ہے تو کیا اس کا مطلب یہ واقعی باتوں کو سمجھ رہا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، اور مقالے نے اس غلط فہمی کو بہت اچھے سے کلیئر کیا ہے۔ ان کیلکولیشنز کو شعور یا کانشسنس نہیں سمجھنا چاہیے۔ تو پھر یہ ہے کیا؟ اس کے لیے مقالے میں فلاسفر جان سرل کے چائنیز روم آرگیومنٹ کا حوالہ دیا گیا ہے۔ فرض کریں ایک کمرے میں ایک شخص بیٹھا ہے جسے چائنیز نہیں آتی، ٹھیک ہے، لیکن اس کے پاس ایک رول بک ہے جو بتاتی ہے کہ اگر یہ چائنیز سمبل آئے تو جواب میں وہ والا سمبل باہر بھیج دو۔ اب باہر والوں کو تو یہی لگے گا نا کہ اسے چائنیز سمجھ آتی ہے، جبکہ اسے تو کچھ بھی لفظی معنی پتہ ہی نہیں۔ بالکل، ڈیپ لرننگ بھی یہی کرتی ہے۔ اس کے پاس کوئی انٹینشنالٹی یا لفظی سمجھ نہیں ہوتی، یہ صرف پیٹرنز اور سمبلز کو پروسیس کر رہی ہوتی ہے۔ اچھا، تو مقصد صرف اور صرف پیٹرن میچنگ ہے۔ تو اب بات کرتے ہیں کہ یہ سیکھتی کن مختلف طریقوں سے ہے، کیونکہ ہر باری ڈیٹا ایک جیسا تو نہیں ہوتا نا۔ صحیح کہا، مقالے کے مطابق سیکھنے کے 3 بڑے انداز ہیں۔ پہلا تو وہی ہے جس میں صاف ستھرا اور لیبل شدہ ڈاٹا ہوتا ہے، جسے سپروائزڈ لرننگ کہتے ہیں۔
ہاں، یعنی جیسے ای کامرس ویب سائٹس پر سسٹم کو پہلے سے پتا ہوتا ہے کہ پاسٹ میں کس کس نے خریداری کی تھی اور اس حساب سے وہ نئے لوگوں کی پیشگوئی کرتا ہے۔ ہاں بالکل، لیکن اصلی دنیا میں حقیقی مارکیٹس میں آپ کو ہمیشہ صاف لیبلز نہیں ملتے، وہاں پھر انسپروائزڈ لرننگ آتی ہے۔ جس میں لیبلز ہوتے ہی نہیں ہیں تو وہ سیکھتا کیسے ہے؟ وہ ڈیٹا کی ساخت کو خود ڈھونڈتا ہے۔ مثال کے طور پر مارکیٹ سیگمنٹیشن لے لیں۔ اگر آپ کے پاس ہزاروں کسٹمرز کا ڈیٹا ہے تو الگورتھم بغیر کسی ہدایت کے لوگوں کو ان کی عادات کی بنیاد پر گروپس میں بانٹ دے گا۔ واو، یعنی ڈیٹا میں سے خود ہی ہڈن گروپس نکال لیتا ہے۔ لیکن ان دونوں میں ڈیٹا تو پہلے سے موجود تھا نا؟ اگر ڈیٹا ہو ہی نہ تو یہاں جو بات حیرت انگیز ہے وہ یہ ہے کہ وہاں ری انفورسمنٹ لرننگ کا آغاز ہوتا ہے۔ اس میں سسٹم بالکل زیرو سے شروع کرتا ہے، ایک نئے ماحول میں، بغیر کسی پچھلے تجربے کے۔ یہ تو خطرناک لگ رہا ہے۔ ہاں، لیکن یہ انعام اور سزا یعنی ریوارڈ اور پینلٹی کے اصول پر کام کرتا ہے۔ ملٹی ایجنٹ الیکٹرانک مارکیٹس میں جہاں ٹریڈنگ ہوتی ہے، ایجنٹ خود آزادانہ ٹرائل اینڈ ایرر کرتا ہے۔ اچھا، یعنی کوئی ٹریڈ اچھی کی تو ریوارڈ، غلط کی تو پینلٹی، اور خود ہی اسٹریٹجیز بنا لیتا ہے جو شاید انسانوں کی سمجھ میں بھی نہ آئیں۔ بالکل وہی بلیک باکس والی بات آتی ہے، اور ڈیٹا کی نوعیت کے حساب سے ان کے آرکیٹیکچرز بھی بدل جاتے ہیں۔ یہاں پر بات سچ میں بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ تصویر کو دیکھنا اور ٹیکسٹ کو پڑھنا ایک جیسا کام تو نہیں ہے نا؟ صحیح، اگر اسپیشل ڈیٹا ہے مثلا تصاویر تو مقالہ CNN یعنی کانولیوشنل نیورل نیٹ ورکس کو بہترین بتاتا ہے۔ لیکن ایک مشین تصویر کو ایکچولی دیکھتی کیسے ہے؟ CNN پکسلز کو ڈیجیٹل فلٹرز کے ذریعے دیکھتے ہیں۔ پہلی لیئرز پوری تصویر نہیں دیکھتی، وہ صرف کناروں کو پکڑتی ہیں، یعنی ایجز۔ اچھا، بس لائنز اور ایجز؟ ہاں، پھر اگلے ڈیپ لیئرز دے یہ لائنز مل کر کمپلیکس شکل بناتی ہیں جیسے گاڑی کا پہیہ، اور آخری لیئرز میں سب ملا کر نتیجہ نکلتا ہے۔ ٹھیک، لیکن اگر ڈیٹا ٹائم سیریز ہو یا زبان ہو، وہاں تو پچھلا لفظ اور اگلا لفظ آپس میں جڑے ہوتے ہیں نا؟ وہاں تو ایجز والا کانسیپٹ نہیں چلے گا۔ وہاں پھر RNS یعنی ریکرنٹ نیورل نیٹ ورکس آتے ہیں۔ ان کے پاس اپنی ایک انٹرنل میموری ہوتی ہے۔ میموری، یعنی وہ پچھلی بات یاد رکھتے ہیں۔ ہاں، جب وہ ایک سینٹنس پڑھتے ہیں تو ہر نئے لفظ کے ساتھ پچھلے لفظوں کی معلومات کو بھی پروسیس میں رکھتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مشین لفظ نہیں پڑھ سکتی، اسے نمبرز چاہیے ہوتے ہیں۔ ہاں، میں بھی یہی سوچ رہی تھی، اگر لفظی معنی اسے پتہ نہیں تو سیب اور کیلے میں فرق کیسے بنائے گا وہ نمبرز کے ذریعے؟ اس مسئلے کا حل ڈسٹریبیوٹڈ ریپرزنٹیشن یا ورڈ ایمبیڈنگز ہے۔ یہ تمام الفاظ کو میتھمیٹکلی ایک ویکٹر اسپیس میں میپ کرتے ہیں۔ ویکٹر اسپیس؟ تھوڑا آسان الفاظ میں بتائیے۔ مطلب ہر لفظ ایک خاص لوکیشن پر موجود نمبر بن جاتا ہے۔ جو الفاظ معنی کے لحاظ سے ملتے جلتے ہیں وہ اس نقشے میں قریب قریب رکھے جاتے ہیں۔ اوہ، جیسے ملکہ اور بادشاہ کے درمیان ویسا ہی فاصلہ ہوگا جیسا عورت اور آدمی کے درمیان۔ جیومیٹری کی مدد سے زبان سمجھ رہی ہے مشین۔ بالکل ایسا ہی ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ ایک اور مزیدار آرکیٹیکچر ہے، گینز یعنی جنریٹو ایڈورسیریل نیٹ ورکس۔ او ہاں، جہاں دو نیٹ ورکس آپس میں مقابلہ کرتے ہیں۔ یہ تو ایک نقال اور جاسوس والی بات ہو گئی نا؟ صحیح پکڑا آپ نے۔ ایک جنریٹر ہوتا ہے جو جعلی ڈیٹا بناتا ہے، جیسے ایک ایسی تصویر جو دنیا میں ہے ہی نہیں، اور ڈسکریمنیٹر اس کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور ان کی اس جنگ میں ڈیٹا بہتر سے بہتر ہوتا جاتا ہے، لیکن اسی وجہ سے ڈیپ فیکس بھی تو بن رہے ہیں، جعلی ویڈیوز جو اصل لوگوں کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ وہی مقالے کا اہم مقصد ہے۔ جب یہ لیب سے بن کر حقیقی کاروباری مارکیٹس میں آتے ہیں نا، تو انہی خطرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سب سے پہلا مسئلہ ٹریڈ آفز کا ہے، یعنی ہائپر پیرامیٹرز کے درمیان توازن۔ کیونکہ ایک ماڈل اگر 99.9% ایکوریٹ ہے پر فیصلہ کرنے میں 1 گھنٹہ لگائے تو وہ کسی اسمارٹ فیکٹری کے لیے تو بیکار ہے۔ ظاہر ہے، وہاں اگر مائکرو سیکنڈ میں مشین نہیں رکی تو تباہی ہو جائے گی۔ وہاں ایکوریسی کے بجائے اسپیڈ کو ترجیح دینی پڑے گی۔ اور اس کے علاوہ بایس یعنی تعصب کا ایک بہت سنگین مسئلہ ہے۔ ہاں، ایمیزون کے AI ریکروٹنگ سافٹ ویئر والی مثال، جس نے خواتین کے ریزیومے کو نیگیٹو ریٹ کرنا شروع کر دیا تھا۔ کیونکہ اس ماڈل کی ٹریننگ پچھلے 10 سال کے ہیومن ڈیٹا پر ہوئی تھی، اور اس ڈیٹا میں ٹیک انڈسٹری میں مردوں کا غلبہ تھا۔ مشین نے تو اپنا کام ٹھیک کیا، پر اس نے انسانی تعصب کو اپنا لیا۔ اور پھر گوگل ویژن AI بھی تو جلدی رنگ کے مطابق غلط لیبلز دے رہا تھا،
کیونکہ ڈیٹا متوازن نہیں تھا۔ بالکل، اور ایک اور بڑا خطرہ کانسیپٹ ڈرفٹ کا ہے۔ مارکیٹس ٹھیک ہیں ابھی، پر کل تبدیل ہو سکتی ہیں۔ اگر ڈیٹا بدل گیا اور ماڈل اپڈیٹ نہیں ہوا تو ساری محنت برباد۔ اچھا، پرانا ڈیٹا نئے حالات میں کام نہیں آتا، لیکن ان سب مسائل کے ساتھ وہ بلیک باکس والی دیوار تو کھڑی ہے نا؟ اگر خود کار گاڑی کسی کو ٹکر مار دے تو ٹھیک کیسے کریں جب معلوم ہی نہیں اندر کیا ہوا؟ اسی لیے ایکسپلینیبل اے آئی یا ایکس اے آئی پر بہت کام ہو رہا ہے۔ مقالے میں اسٹریٹ سائنس پر ہونے والے ایڈورسریل اٹیکس کی مثال دی ہے۔ ہاں، وہ سٹاپ سائن والی بات کہ اگر اس پر ایک خاص ٹیپ لگا دی جائے تو اے آئی دھوکہ کھا جاتی ہے۔ ہاں، انسان تو اسے پھر بھی اسٹاپ سائن پڑھے گا، پر اے آئی اس چھوٹی سی تبدیلی سے اسے سپیڈ لمٹ کا سائن سمجھ لے گی۔ سوچیں یہ گاڑیوں کے لیے کتنا خطرناک ہے۔ باپ رے! اور غلطی کا پتہ تب چلتا ہے جب واقعہ ہو چکا ہوتا ہے، اور بات صرف یہیں ختم نہیں ہوتی۔ جب کمپنیاں اے آئی کرائے پر لیتی ہیں، یعنی اے آئی ایز اے سروس، تو خطرہ مزید وسیع ہو جاتا ہے۔ اگر ہم اسے وسیع تر منظرنامے سے جوڑیں تو ٹرانسفر لرننگ میں چھوٹی کمپنیاں بڑی ٹیک کمپنیز کے ماڈلز استعمال کرتی ہیں کیونکہ ان کے پاس خود کا ڈیٹا نہیں ہوتا۔ لیکن اس میں تو بیک ڈورز ہو سکتے ہیں، یعنی آپ کے ماڈل میں کسی نے کوئی خفیہ کمانڈ چھپا دی ہو۔ مقالہ اس کی بہت خوفناک مثال دیتا ہے میڈیکل امیجنگ میں۔ اگر کوئی پہلے سے ٹرین کیے گئے ماڈل میں ایک بیک ڈور چھوڑ دے اور پھر جب ایکس رے کی تصویر کی کسی کونے میں خاص پکسلز بنائے جائیں تو ڈائگنوسس مینیپولیٹ ہو سکتا ہے۔ یا اللہ! یعنی اسپتال کو پتہ بھی نہیں اور ان کا کرائے کا دماغ باہر سے کسی نے ہائی جیک کر لیا ہے۔ یہ تو کاروباری بھروسے اور سیکیورٹی کا انتہائی بڑا بحران ہے۔ اور وقت کے ساتھ ٹرانسپیرنسی کم ہو رہی ہے اور آڈٹ ٹریلز بنانا لامحدود چیلنجز بنتے جا رہے ہیں۔ تو اس سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ ہم نے یہ گہرائی میں مطالعہ اس بات سے شروع کیا تھا کہ کیسے روایتی رولز کی جگہ ایسے الگوریدمز نے لے لی ہیں جو خود اپنے ویٹس ایڈجسٹ کر کے سیکھتے ہیں۔ ہاں، اور ہم نے CNN، RNNs اور GANs کو دیکھا کہ وہ مختلف ڈیٹا کے ساتھ کیسے کھیلتے ہیں۔ لیکن لیب سے نکل کر حقیقی الیکٹرانک مارکیٹس میں اترتے ہی یہی ذہنی سسٹمز کافی بڑی دیواروں سے ٹکراتے ہیں۔ سپیڈ اور ایکیوریسی کا توازن ہو، ہیومن بائسز ہوں، کانسیپٹ ڈرفٹ ہو، یا پھر وہ ڈر کے بلیک باکس کے اندر آخر چل گیا رہا ہے۔ اور اے آئی ایز اے سروس کی وجہ سے تو اب ہر کاروبار اسی پیچیدہ فاؤنڈیشن پر کھڑا ہو رہا ہے، جسے سمجھنا صرف آئی ٹی والوں کا نہیں بلکہ پورے بزنس کا کام ہے۔ بالکل۔ اس ساری تحقیق اور تفصیل پر غور کرنے کے بعد میں چاہتی ہوں کہ سننے والے آج اس آخری سوچ پر اپنے ذہن کو مرکوز کریں۔ تصور کیجئے جب اے آئی ایز اے سروس کا دور بالکل اپنے عروج پر ہوگا، چھوٹی بڑی ہر کمپنی خرائے کی اے آئی پر انحصار کر رہی ہوگی۔ ہاں، اور جب یہ الگوریدمز ایک دوسرے سے مسلسل سیکھ کر خود کو ہی بدل رہے ہوں گے۔ تو کل کو اگر اچانک کوئی میڈیکل سسٹم کریش کر جائے یا مارکیٹ میں کوئی ایسی غلطی ہو جو کروڑوں کا نقصان کر دے، تو اس بلیک باکس کی غلطی کا قانونی اور اخلاقی ذمہ دار کون ہوگا؟ وہ ٹیک جائنٹ جس نے اسے سالوں پہلے بنایا تھا؟ وہ کمپنی جس نے اسے کرائے پر لیا؟ یا پھر وہ الگوریتھم جو اب خود کے بنائے ہوئے راستوں پر چل رہا ہے؟ کیا مستقبل کا عالمی کاروبار انجان الگوریدمز کا ایک ایسا جال بن جائے گا جہاں انسان کی حیثیت صرف ایک بے بس تماشائی کی رہ جائے گی؟ اس تیزی سے بدلتی ہوئی دنیا اور ان گہرے سوالات پر ضرور سوچئے گا۔ نئی تحقیق کے پیچھے چھپے ان پیٹرنز کو سمجھنے کی کوشش ایسے ہی جاری رکھیے۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔